واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے 15ویں پارے سے ابتدا کریں گے۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، جسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 17ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس صورت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسرا کا بھی ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں معجزہ معراج کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل، مشرکین کے رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تکریم انسانیت، نماز اور خصوصاً نماز تہجد کا بیان ہے۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سبحان سے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہر بری چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے ہم فضائل بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ یعنی 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ یہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی جو تجلی ہوتی ہے وہ عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو یا سبحانو کا وظیفہ کرے تو اللہ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا، جو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو یا عفو یا حلیمو کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو بکر بن زیارت رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو ماشاء اللہ کانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے پھر 100 مرتبہ وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا پھر وہی الفاظ دہراؤ۔ اس طرح 5 مرتبہ اسے وہی الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا اے معروف، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ یہ رقم جو ہے غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے فرمایا رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا یہ تو 500 درہم ہے، کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ماشاء اللہ کانا کہا، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر اسے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے۔ جاؤ اور یہ رقم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔
وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں۔ اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے محمد، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی اس کی حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ محبوب کو اپنی دنیا دکھانا، ان کے انڈر جو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہے، زمین و آسمان کے خزانے ان کے انڈر دیے ہیں، تو وہ ان کو دکھانا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اور جو یہاں پہ آیت میں بتایا گیا کہ جس کے ارد گرد ہم نے جو ہے برکتیں رکھی ہیں، تو اس سے ایک مراد جو ہے وہ یہ بھی لی جاتی ہے کہ وہاں پہ کثرت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، جو آیت کا اگلا جزء اسرا بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، جو کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نبوت کے 12ویں سال معراج سے نوازے گئے، البتہ مہینے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی دلیل سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ اور آسمان کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ متعمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو کہ حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ان کا منکر گمراہ ہے۔ یعنی کہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی آیت کے اندر لکھ دیا ہے، بیان فرما دیا ہے کہ جو ہے یہ تو میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، تو اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ جبکہ آسمانوں کی سیر اور جو منازل قرب اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے طے کی، تو ان کا ذکر جو ہے کافی صحیح احادیث سے، یہ صحیح احادیث جو ہوتی ہیں ان کی سند بیسکلی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ روایت مروی کی ہیں وہ ان کے اندر وہ کوالٹیز اور وہ چیزیں موجود تھیں کہ جو کہ ایکسیپٹیبل بناتی ہیں کہ وہ اس کو ہم حدیث کے طور پہ آگے بیان کریں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے انتہائی، یہ کہنا چاہیے، بہت ہی پختہ اور جو ہے یقینی علم رکھنے والے اور مضبوط حافظے والے لوگ تھے۔ اور یہ اس قدر اس کے اوپر احادیث ملتی ہیں جو کہ جن کا جھوٹ پر ٹھہرایا جانا جو ہے محال ہو، یعنی ناممکن ہو، تو ان کا جو انکار کرے گا تو وہ شخص جو ہے گمراہ ہے۔ تیسری چیز، معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اسی کے معتقد ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت اور معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو یہ صرف اور صرف ان کے باطل جو ہیں وہم ہے۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں، کہ وہ کہتے تھے نہیں اتنے کم ٹائم پیریڈ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے، حالانکہ وہ مسافت بھی 30 دن سے زیادہ تھی، اور وہ ان کی لاجک کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس لیے وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے رب کی قدرت شروع ہوتی ہے، تو عقلیں جو ہیں اس چیز کو گریسپ کرنے سے جو ہے عاجز ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوئی۔ سفر معراج کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا مختصر اگر ہم خلاصہ سنیں تو کچھ یوں ہے کہ معراج کی رات جو ہے جبریل علیہ السلام جو تھے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ کو جو ہے معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا گیا، اور انتہائی اکرام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی، اور یہ جو امامت فرمائی تھی تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو پچھلے انبیاء گزر گئے تو ان سب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے
اس برگزیدہ نبی اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی جو ہے اپنے امت کو تعلیم دینے کا جو ہے وعدہ اور عہد لیا تھا. تو وہ تمام انبیاء جو تھے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم بھی جو ہے ان کی امت میں شامل ہوں, ہم بھی ان کو دیکھ سکیں, ہم بھی دیکھیں گے کہ کون سے نبی ہیں جن کی ہم جو ہے تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. تو یہاں پہ ایک جو تھا, ایک حکمت جو تھی تمام انبیاء کی امامت میں, تاکہ جو ہے وہ تمام انبیاء آپ کی زیارت فرما لیں اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کے اوپر جو برتری اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ بھی واضح ہو جائے. کیونکہ امام وہی ہوتا ہے جو مخلوق میں سب سے بہتر ہوتا ہے, ساری چیزوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے, اسی کو امام بنایا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی حکمت تھی. پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے اور باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھولے گئے. پہلے پہ آدم علیہ السلام سے ملے, دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے, اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام تھے, چوتھے پر ادریس علیہ السلام, پانچویں پر ہارون علیہ السلام, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے اور انہیں مبارکباد دی. اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل تک ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو پھر جبریل علیہ السلام جو تھے انہوں نے وہ وہیں رک گئے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا آگے نہیں چلو گے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میری حد تو یہیں تک تھی, اب اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے جبریل چلو میرے ساتھ, میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ انہیں عطا فرمایا اور کسی کو نہیں عطا فرمایا, اس لیے پھر جو ہے وہ اکیلے ہی آگے بڑھ گئے. پھر اس جگہ سے آگے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرب اعلیٰ میں پہنچا کر, جس کے تصور ہم جو ہے کرنے سے عاجز ہیں کہ کس طرح کا وہ عالم ہوگا, تو وہاں پر جو ہے خاص رحمت و کرم سے نوازا گیا. پھر 50 نمازیں پہلے عطا ہوئیں, پھر وہ کم ہوتے ہوئے 5 ہوئیں, اور تمام جو ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اور ساری چیزوں کا علم جو ہے ان کو جو ہے کھول دیا گیا. بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی, جنت و دوزخ کی سیر کی, پھر تمام چیزوں کی سیر کرنے کے بعد اپنی دنیا میں واپس اپنی جگہ پر تشریف لے آئے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار جو تھے انہوں نے بڑا واویلا مچایا کہ نہیں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ایسی ہی جھوٹی باتیں ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو وہاں کفار نے ان کو روکے, کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی محمد نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے جو ہے میں رات کی سیر کر کے آیا ہوں اور میں نے ایسے قرب کی منزلیں طے کی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً کہا کہ انہوں نے کہا ہے تو صحیح ہی فرمایا ہوگا, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. تو اس پر جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا, یعنی بہت سچا بولنے والا. انہوں نے جو ہے تحقیق بھی نہیں کی, لیکن وہ کیونکہ ان کا پختہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, تو جو انہوں نے فرمایا ہوگا سچ ہی کہا ہے. تو انہوں نے ان کو وہ لقب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی, ان میں جو ہے فرق تھا. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلیم اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی. چنانچہ ارشاد فرمایا, برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی گئی. جیسے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سدرۃ المنتہا کے پاس, اس کے پاس جنت المأوا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ کلیم اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی. چنانچہ ارشاد فرمایا, پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی, اور وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے بالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی. یعنی اس کی جو کیفیت تھی وہ پورے انداز میں مخلوق کے اوپر نہیں کھولی گئی, اس کو پوشیدہ رکھا گیا. اور فرمایا, جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام فرمایا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا کہ میں نے تجھے پسند کیا, تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکالمہ فرمایا وہ سب سے چھپایا, اور قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے فرمایا کہ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. یعنی اس کلام کو ان
محبوب اور حبیب کی جو کنورزیشن تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھپا کے رکھا کہ وہ ان دونوں کے بیچ کی بات رہے، اور کسی اور تک مخلوق تک اس کو نہیں بتایا۔ تو یہاں پہ جو دو ہم نے معراج کی فضیلتیں سنی، جو دو حکمتیں سنی، ایک تو جو ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک والی سنی کہ اس میں حضور کی فضیلت اور شرف ظاہر کرنا مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کی، اور جسے مقدم اسی کو کیا جاتا ہے کہ جس کا رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہوتا ہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سلطان انبیاء تھے تو انہوں نے امامت فرمائی۔ دوسری حکمت کیا تھی کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین پر جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ حضور کے قدموں کی برکت سے نہال ہو جائے تاکہ آپ کی امت پر محشر میں وقوف یعنی وہاں ٹھہرنا آسان ہو۔ پھر یہاں آیت میں الذی بارکنا حولہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تو اس میں بیسکلی مسجد اقصیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے ارد گرد دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے برکتیں ہیں۔ دینی برکتیں یہ تھیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ، انبیاء کرام کی عبادت گاہ، ان کی قیام گاہ بنی، اور ان کی عبادت کا قبلہ بھی تھی، اور وہاں پہ انبیاء کرام کی قبریں بھی تھیں۔ اور دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں قرب و جوار میں نہر، درخت وغیرہ بہت کثرت سے موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے، اور میوے اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے وہ بہترین راحت کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر فرماتا ہے کہ انسان وہ بڑا جلد باز فطرت واقع ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے، جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ برائی کی دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی جس طرح سے بھلائی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس طرح سے بعض اوقات اپنی برائی کی بھی دعا کر لیتا ہے کہ کئی بار غصے میں آ کے اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی مال و اولاد وغیرہ کے خلاف بد دعا کر دیتا ہے، اور غصے میں آ کے سب کو کوستا پیستا ہے، ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہوتا ہے کہ احساس کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مظلوم وہ ظالم کو بد دعا کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو ظالم کو بھی ڈرنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اگر جو بد دعا اگر ان کے منہ سے نکل گئی اپنی اولاد کے حق میں، تو اگر وہ قبول ہو گئی تو سب سے زیادہ تکلیف میں بھی پھر ماں باپ ہی آ جائیں گے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ جلد بازی کی ہے، تو اگر اللہ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے مال و اہل ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی جلدی سے بھیج دیتا ہے جس طرح وہ بھلائی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ غصے میں آ کر اپنے مسلمان یا کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اسے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نامعلوم کون سا وقت ہو جو کہ قبولیت کا ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑے، مطلب اس طرح کے جملے بہت رائج ہوئے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو ان سے بچا جائے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو کہ دینی اور دنیاوی کاموں دونوں میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ جیسے وضو کر رہے ہیں تو فٹافٹ کر لیں گے کہ بس چھپا کے مارے، 2 4 چھپا کے مارے اور نکل آئے۔ نماز ادا کر رہے ہیں تو بس ٹکرے مار رہے ہیں، اور جلدی جلدی نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واجبات ادا ہو رہے ہیں، نہ فرضوں میں دیر لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، بس فٹافٹ کے نماز پڑھ لی ہم نے، ایٹ لیسٹ قضا نہیں کری، ہم نے پڑھ لی۔ تو وہ کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ پتہ نہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں پھر اس طرح کی نمازیں۔ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اس میں جلدی کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی مخارج ادا نہیں ہو رہے ہیں، بس کسی نہ کسی طرح پڑھ لو بس نا۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، تراویح ہے تو اس میں جلدی کر رہے ہیں، قربانی کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں جلدی کر رہے ہیں کہ ابھی جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے اور کھال اتارنا شروع ہو گئے۔ تو مطلب بہت ساری چیزوں میں انسان جلد بازی کر رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادتیں ہی ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں ان میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے بعد میں ریگریٹ ہو جاتا ہے کہ کاش اس وقت ہم تھوڑا تحمل مزاجی کرتے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض ایسے کام ہیں جن میں جلدی کرنا بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان میں جلدی کرنا جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہوتا ہے، جیسے قضا نمازیں اگر آپ کی ہیں، اگر روزے ہیں جو آپ کے ذمہ ادا کرنے کے ہیں، تو وہ جو ہے آپ ان کو پورا کرنے میں جلدی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ڈیلے کیے جا رہے ہیں کہ اگلے سال رمضان آ گیا اور آپ پھر سے چھوٹ رہے ہیں روزے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ تو یہ چیز لگی رہتی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے چھوٹے ہیں تو شوال میں بھی جیسے روزوں کی فضیلت ہوتی ہے تو شوال میں ہی آپ پورے کر لیں، جتنی جلد سے جلد ہو سکے۔ ایک قرض ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا نا، تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کریں۔ اب جیسے کسی کا اگر آپ نے ویسی مالی قرض لیا ہوا ہے تو اب اس میں بھی جو ہے ہمیں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ ہم جلد سے جلد قرض ادا کریں، کیونکہ اس بندے کو بھی وہ ہو سکتا ہے نا شرم و حیا کے وجہ سے جو وہ آپ سے مانگ نہ رہا ہو اپنے پیسے، لیکن ضرورت تو آج کل سب کو ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں بھی جلدی کریں۔ اور اگر اولاد جوان ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے کفو مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک مناسب رشتہ موجود ہے، تو اس میں بھی جلدی کرنا جو ہے شریعت کو پسند ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضا اور قدر، یعنی جو تقدیر میں جو کچھ ہے طے ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود اپنے ہی احتساب کرنے، اپنا ہی محاسبہ کرنے میں کے لیے کافی ہو۔ تو جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم تمام انبیاء کو نہ بھیج دیں۔ پھر اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا کہ جب ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان کے احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بستی جس کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لوگ کیا کرتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو اور اس کی آسائشوں کو اس کے اندر لگ کے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، تو پھر وہی چیز جو ہے ان کے لیے برے انجام کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہ، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحمدلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسے کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ اس کے بعد قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر تنگ دستی کے سبب خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات کرو۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ کچھ احکامات جو اگلی آیتوں میں بیان کیے وہ یہ ہیں کہ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی جو نیک کام ہیں ان میں آپ کھلے دل سے، کھلے ہاتھ سے خرچ کریں، اور مباح کام جو کہ جائز ہوتے ہیں تو اس کے اندر میانہ روی اختیار کریں، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا، یعنی ادھر آپ نے بخل کرنا ہے، آپ ناجائز کام ہے تو اس میں آپ نے بالکل خرچ نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز افلاس کے خوف سے، یعنی غربت کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت کی کہ ان سب کا رازق رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر زنا کی ممانعت فرمائی، قتل ناحق کی ممانعت، اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم دیا۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ ناپ تول میں خیانت کی ممانعت فرمائی، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپے ہونے کی ممانعت، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کسی معاملے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، یوں کیا، وہ تو آیا نہیں، اس نے تو مجھے پوچھا نہیں، کیا پتہ اس نے واقعی اس کی کوئی مجبوری ہو، اس نے دیکھا نہ ہو، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ہماری آنکھیں ملی ہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے بات نہیں کی، بڑا مغرور ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان رجسٹر نہیں کر پاتا اس بندے کی شکل، کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، پتہ نہیں جانتا ہوں، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان فیسز جو ہے صحیح سے اس کو ریئلائز نہیں ہو پاتے، کہیں بھیڑ میں ملا ہو، اس نے نہیں آپ کو سلام کیا تو پھر ہم بدگمانی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں کلام نہ کرو۔
پھر تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت فرمائی کہ شرک کی ممانعت بھی فرمائی۔ یہ بھی بیان کیا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا، اے رسول، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب کا بڑا چہیتا بندہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کفار کے پاس کتنا مال ہے لیکن ان کا انجام کیا ہونا ہے، انہوں نے تو جہنم کی آگ میں ہی جلنا ہے نا۔ تو اس پر بات سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں جو ہے مال و دولت زیادہ ملا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح رب کا فضل حاصل کر لیں۔ اور جو غریب ہے وہ بھی اس بات کو لے کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دل برداشتہ نہ ہو کہ اس کو ہم نے مال نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، تو وہ جو ہے اپنے استطاعت میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوششیں کرے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مطلب معاذ اللہ وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ نہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ جو ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے کہتے تھے جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ معاذ اللہ وہ کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہراتے تھے، حالانکہ بیٹیاں ان کو خود ناپسند تھی لیکن ان کو جو چیز ناپسند ہوتی تھی وہ جو ہے وہ رب کی طرف ٹھہرا دیتے تھے اس کی نسبت، تو یہ ان کی خبیث فطرت تھی۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان فرماتا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں، ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے۔ آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں تاکہ آپ ہدایت کا رستہ اختیار کریں اور قیامت کے دن آپ کو نجات حاصل ہو، لیکن جس معاملے سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو اس کے اندر اپنی ٹانگ نہ اڑائیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں اس عذاب سے ڈراتے ہیں تو اس کو لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ تو ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اے رسول، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ پھر کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، یعنی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے، یعنی نبی اور رسول جو ہیں جس مخلوق کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ اسی کی جنس سے ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے جنس کو جنس سے راہ ہوتی ہے نا کہ وہ اس کی بات زیادہ مانے گا۔ تو ان آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہ کے بل اندھا، گنگا اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم رحمان کو تو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، یا اسے جس بھی نام سے پکارو، سب اسی کے نام ہیں، اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی سلطنت میں اس کا شریک، اور نہ کسی مددگار کی اسے حاجت ہے، تو آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد ہماری سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ چونکہ میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کے بعد ہماری سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 69، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 18ویں صورت ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے جب اس کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اس صورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ذوالقرنین، آدم اور ابلیس کے قصے اور ان قصوں کے درمیان حکمت کی بہت ساری باتوں کا بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
اس سورۃ مبارک کی آیت نمبر 9 جو ہے اس کے اندر اصحاب کہف کا بیان ہوا کہ یہ چند نیک جوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن جو ان کی قوم تھی وہ مشرک تھی. یعنی اس کا واقعہ کچھ ایسا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب قوم کے اندر جو ہے شرک وغیرہ ٹائپ کی جو چیزیں دوبارہ سے شروع ہو گئیں تو ایک کافر اور مشرک بادشاہ تھا اس کا جس کا نام تھا خیر ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بتاتی ہوں اس کا نام. تو وہ جو تھا اس کی یہی کوشش تھی کہ سارے لوگوں کو مشرک بنا لے. دقیانوس نام تھا بادشاہ کا. تو دقیانوس جو تھا وہ کافر اور ظالم بادشاہ تھا. وہ لوگوں کو زبردستی جو ہے کفر کی طرف جو ہے ان کو قائل کر رہا تھا. تو کچھ جو جوان تھے وہ اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے جو ہے غار کی طرف بھاگ کے چلے گئے اور غار کے اندر داخل ہو گئے. تو غار کے اندر جو ہے وہ جا کے لیٹ گئے اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے ایک کتا جو تھا وہ بھی غار میں آ گیا. تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ بھونکے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ہمیں جو اس کے بادشاہ کے جو لوگ ہیں جو ہمیں چیز کر رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ ہمیں پکڑ لیں گے. تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ہے حالانکہ اس کی فطرت میں بھونکنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کتا تھا وہ ادب کرتا تھا ان لوگوں کا. تو اس ادب کی وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے شور نہیں مچایا، لیکن وہ بار بار واپس آتا رہا نا. بالآخر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. تو وہ جو ہے سوتے رہ گئے. تقریباً ان کا بیان کیا جاتا ہے کہ کم و بیش یہ 309 سال تک جو ہے ادھر ہی سوتے رہے. اور جو ہے جو دقیانوس تھا اس نے جب پتہ کیا کہ بھائی یہ لوگ کہاں گئے ہیں، تو انہوں نے جو لوگوں کو پتہ لگا کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا غار میں گئے نا شاید، تو اس نے کہا اس غار کے اوپر نا دیوار کھڑی کر دو اس کے منہ کے اوپر. تو غار کے اوپر دیوار کھڑی کرنے کا کام جس بندے کو دیا تھا وہ بھی نیک شخص تھا. تو اس نے جو ہے ان کے نام وغیرہ لکھ کر ایک تختی کے اندر اور صندوق میں ڈال کے وہیں دفن کر دیا. اب 309 سال گزر گئے. اب جو ہے ایک نیک مسلمان جو بادشاہ تھا وہ جو ہے اس کی حکومت آئی جس کا نام بیدروس تھا. تو اس کے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ موت کے بعد کس طرح اٹھایا جائے گا. تو وہ بیچارہ بڑا پریشان، اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو اس فتنے سے کس طرح نکالوں، اس طرح سے تو یہ کفر کی جانب چلے جائیں گے. تو اس نے اللہ سے دعا کی کوئی ایسی نشانی ہو جو کہ میری قوم جو ہے وہ واپس جو ہے دین کی طرف صحیح طرح سے آ جائے اور ان کا یہ فتنہ اور یہ جو وسوسہ ہے یہ دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھپا کے رکھا ہوتا وہ جو ہے لوگوں کے اوپر ظاہر فرما دیا کہ یہ جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹیں بھی دلائیں سوتے میں. یہ 309 سال تک سوتے رہے. اب ان کی آنکھ کھلی تو بھوکے تھے، اب بھوک لگی ان کو تو انہوں نے ایک بندے کو جو ہے بازار کی طرف بھیجا کہ تم ہمارے کھانے کے لیے لے آؤ نا، اور بڑے احتیاط سے جانا کہ کہیں دقیانوس کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائیں نا. تو وہ جو تھے وہ نکلے، انہوں نے نان بائی یعنی جو روٹی والا ہوتا ہے اس کے پاس آ کے کچھ کھانا وانا خریدا. اس کے بعد پھر جب اس کو پیسے دیے تو وہ کرنسی تو بہت پرانی تھی. تو اس نے کہا کہ نہ جانے ان کے پاس کون سا خزانہ آ گیا. تو بڑا شور مچا. تو بادشاہ تک بات پہنچی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا ایسا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم تو دقیانوس سے بچ کے بھاگے تھے اور اس طرح سے ہوا ہے. تو پھر جو ہے بادشاہ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں تک پہنچا اور پھر جو ہے کہ کہتے ہیں انہوں نے جا کے ساری بات چیت ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ معجزہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے موت کے بعد زندہ کرنے پر جو ہے قدرت رکھتا ہے. تو پھر جو ہے وہ لوگ کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنے اس کے اندر چلے گئے اور دوبارہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی. اور پھر وہاں پہ جو ہے ایک مسجد وغیرہ بنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک نشانی موجود رہے وہاں پہ. تو یہ ان کی جو تعداد تھی اس کے بارے میں جو ہے کافی اختلاف ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 7-8 تھے اور 8واں جو تھا وہ کتا تھا. اور مفسرین بھی اسی تعداد کو جو ہے زیادہ صحیح مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہی ہے اور ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا. قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث کرنے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو بارعب بنا دیا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تاک نہ کر سکے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا رہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ راز جب کھولا لوگوں کے اوپر کہ وہ آپس میں، اچھا وہ جو لوگ تھے وہ آپس میں خود ہی کنفیوز تھے کہ یار ہمیں ایسا لگتا ہے ہم تو 1 دن کے لیے سوئے ہیں، 1-1.5 دن کے لیے سوئے ہیں، لیکن وہ 309 سال تک سوتے رہے. تو خیر پھر مفسرین نے جو ہے جب ان کی یادگار کے طور پر مسجد بھی وہاں پہ تعمیر کر دی گئی تو مفسرین نے اس بات سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ کے جو نیک بندے کے مزارات میں جو
مسجدیں بنانا ہے وہ اچھی بات ہے، تاکہ لوگ ان کے مزارات پر جو فاتحہ پڑھنے آئیں تو نماز کا وقت ہو تو وہاں مسجد میں نماز بھی ادا کر سکیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 28 میں بتایا کہ مکے کے جو بعض سردار تھے ان کا اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے کہ جو مکے کے بعض سردار تھے انہوں نے حضور کے سے کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں تو خباب، صہیب، بلال وغیرہ جو فقیر صحابہ کرام ہیں ان کو اپنے پاس اٹھا دیا کریں، کہ ہماری شان نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو فقیر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فقراء صحابہ کی دلداری کے لیے فرمایا، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے طلبگار ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی ہمیشہ ان کو اپنی نظر عنایت کے سامنے رکھیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی تھی اور بیچ میں دریا بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ باغ برباد نہ ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں، لیکن قیامت آ بھی جائے تو مجھے وہاں اس سے بہتر مال ملے گا۔ تو اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا، تو نے خالق کی نافرمانی کی اور ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر نعمتیں دے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئے گی اور تمہارا باغ برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ اس شخص کا جو باغ تھا وہ برباد ہو گیا، اور وہ جو ہے کفِ افسوس ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان فرمایا کہ وہ اپنے ایک خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا کہ دوران سفر ہم شیطان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 سمندروں کا سنگم ہی ہماری منزل ہے، یعنی جہاں 2 سمندر ملتے ہیں جو کہ بحر فارس اور بحر روم ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹے تو پھر ہمارا ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل ہونے کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ڈپارٹمنٹ کے اندر زیادہ علم حاصل ہو تو اس سے وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی عزت بھی کی جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، جبکہ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں آپ کو خود بتا دوں۔ پھر چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر شگاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا اور آپ بول پڑیں گے، میں نے ابھی تک آپ کو حکمت نہیں بتائی لیکن آپ بول پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میری اس بات پہ گرفت نہ کرو، اب میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ نے پھر میری بات میں اس میں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، آپ کے پاس بات کا جواز ہوگا، آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیے گا۔ پھر چلتے چلتے وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے میزبانی بھی نہیں کی، اور اس کے باوجود ایک گاؤں کی جو گرتی ہوئی دیوار تھی اس کو جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بدلحاظ بدتمیز لوگ تھے، ان سے آپ مزدوری ہی لے لیتے، انہوں نے تو کھانا بھی نہیں دیا ہمیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو کہ ساری صحیح سالم کشتیاں جو ہے زبردستی لے لیتا تھا، لہٰذا میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ جو ہے اس کے چھیننے سے بچی رہے۔
دوسرا جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ یہ تھا کہ بڑے ہو کر یہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ان کو ایک اس کی جان لینے کے بدلے ایک پاکیزہ جو ہے اور رحم دل بیٹا جو ہے ان میاں بیوی کو دے گا۔ تیسری چیز کی حکمت یہ تھی کہ گاؤں میں جو دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے اس کے باپ نے جو ہے خزانہ دفن کیا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا، تو اللہ نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ تو یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو تھا سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے 15واں پارہ جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم۔